کے مسئلے میں مشغول ہیں، وہاں پر کسی آدمی کو کوئی ایسی تکلیف پہنچ جائے، کوئی ایسی بات پہنچ جائے جس سے اگر وہ حرکت کرے، مضطرب ہو، بے چینی کا اظہار کرے، سونے والوں کی نیند میں خلل آتا ہو، نمازیوں کی نماز میں خلل آتا ہو، بیمار آدمیوں کی بیماری میں ٹینشن اور تکلیف ہوتی ہو، علم والوں کا جو علمی مشغلہ ہے اس میں خلل آتا ہو، تو ایسے آدمی کو ایسی تکلیف پہ واویلا کرنا چاہیے یا صبر؟ اب سمجھ آئیے آپ کو بات؟ سمجھ آئی؟ یہ محدثین کا یہی کام۔ اب دیکھو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری حدیث سے پاک کے ساتھ نئی باتوں کا ایڈ ہے یا انہی باتوں کے اندر سے امت کی رہنمائی ہے؟ امت کی کیا ہو رہی ہے بھائی؟ رہنمائی ہو رہی ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ باتیں جو ہے نا ان کی بھی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے، آپ اٹھتے ہیں نماز تہجد کے لیے، تو آپ اس انداز میں اپنے معاملات نہ کریں کہ سونے والوں کی نیند کے اندر کیا واقع ہو جائے بھائی، خلل ہو جائے۔ آپ کسی جگہ پر موجود ہیں، کوئی بیمار موجود، اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تو پھر ذہنی طور پر کوئی بولتا بھی ہے تو اس کو کیا ہوتی ہے بھائی؟ تکلیف ہوتی ہے، سمجھ آئے گی؟ تو اس کی حرکات سے بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے صبر کیا اس تکلیف کے اوپر، کیونکہ اللہ کے حبیب کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے، آپ سو رہے تھے۔ لہذا میں اور آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہوں جہاں پہ کچھ لوگ سو رہے ہوں، کچھ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ تعلیم کے اندر مصروف ہوں، کچھ جناب والا بیمار ہوں، وہاں پر اگر مجھے اور آپ کو کوئی ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت ٹینشن بن جاتی ہے، تو وہاں پر زور زور سے بولنا، وویلا کرنا، یہ نہیں، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ کی طرح کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے ذرا۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں جب صحابہ گئے تو صحابہ کرام نے یہ جو ان کو اب پانی نہیں مل رہا تھا، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، تو پانی نہ ملنے کی وجہ کیا تھی کہ وہاں پر پانی موجود ہی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ پانی نہیں مل رہا کیونکہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، کیونکہ وہاں پر ٹھہرنے کا سبب کون سی چیز تھی؟ حضرت عائشہ کا ہار گم ہونا۔ تو اس پر وہ فرما رہے ہیں کہ کسی فعل کی نسبت اصل چیز کی طرف نہ بھی کی جائے، اس کے سبب کی طرف کی جائے، یہ بھی شریعت میں جائز ہے، یہ بھی شریعت میں کیا ہے بھائی؟ جائز ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ کہ ایک آدمی جو ہے، جیسے یہاں پر پانی نہ ملنے کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ کے گم شدہ ہار کی طرف، حالانکہ وہاں پر تو سرے سے پانی موجود بھی نہیں تھا، کیوں؟ لیکن وہاں پر ٹھہرنے کا چونکہ سبب حضرت کا ہار بن گیا، تو اگر وہ ہار نہ گم ہوتا، صحابہ وہاں پر نہ ٹھہرتے، آگے چلے جاتے، تو پانی والی جگہ پر کیا ہے؟ پہنچ جاتے۔ اگرچہ وہاں پر پانی نہیں تھا، لیکن چونکہ ٹھہرنے کا سبب حضرت عائشہ کا ہار تھا، تو انہوں نے کہا ہمیں پانی نہیں مل رہا کیونکہ حضرت عائشہ کا ہار کیا ہو چکا ہے؟ یہ اس موقع کے اوپر ایسی باتیں احباب کرتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو کمال ہے بھائی جناب، کسی آدمی کی وجہ سے، دیکھو اب ہم کسی کے ساتھ جا رہے ہوں، سفر کے اوپر ہوں، یا کسی کا ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو، ہماری وجہ سے اس کی نماز کا کوئی ٹینشن بن جائے، سمجھ آئے گی، اور وہ وہاں پر مسئلہ ہو بھی نہ سکتا ہو، اور وہ کہے تواڈی وجہ تو ہو گیا کی ہے بھائی، تواڈی وجہ تو ہو گیا، اسی وجہ کی ہے کہ نہیں کمال ہو گیا ساڈی اتنے بھائی۔ اگر میں اور آپ درمیان میں سبب نہ بنتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز والے مسئلے میں خلل واقع نہ ہوتا، لیکن چونکہ میری اور آپ کی میں اور آپ بھی اس کا سبب بن گئے ہیں، تو اگر وہ مجھے اور آپ کو بھی نامزد کرتا ہے تو اس کے اوپر دو تین ایک دوسرے کو لگانی چاہیے نا، سمجھ آئے گی نا؟ یہ باتیں جو ہے نا اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی ضروری ہیں۔ بعض اوقات ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا بھائی، تیری وجہ تو ہو گیا، تو نال نہ میں آسا روٹی راہ چو کھا لینی گئی، بھوک تے تو سن ماریا ہے، نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ میں تو باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں نا، تاکہ ہمارے درمیان جو بہت ساری تلخیاں اور بے چینیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اس کے پیچھے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ تو نہ ہو میں تو ساڈا ایک کام کیے ایج ہونا نہ، تو سمجھ آئے گی وہ گلو آدھا میں کی کرا بات، سمجھ آئے گی؟ نہیں، آپ کو پھر ماننا چاہیے کہ اگر آپ کی وجہ سے اس کو راستے میں کسی جگہ پر نہیں رکنا پڑا، میری اور آپ کی وجہ سے اس نے کسی مقام کے اوپر خاموشی اختیار کی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا کوئی کام ہمارے کام کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے اور وہ ہمیں نامزد کر رہا ہے، تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، صحابہ کی جو نماز کا مسئلہ تھا، پانی نہ ملا تو انہوں نے نامزد کس کو کر دیا؟ حضرت عائشہ کو، تو وہ ناراض نہیں۔ ذرا سن لیجیے،
اب اگلا مسئلہ سنو، پانچواں مسئلہ جو اس حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، کب بیدار ہوئے؟ جب نماز فجر کا وقت ہو گیا، جب نماز فجر کا وقت ہو گیا، جب حضور جاگے تو آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہار تو ملا نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور پانی بھی، تو اللہ نے تیمم والی آیت کو کیا فرمایا؟ اب یہ پانچواں مسئلہ علامہ نے لکھا ہے، اب اللہ کے نبی سوتے رہے، عین نماز کے وقت میں جاگے، تہجد کی نماز آپ نے پڑھی، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ جس